ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا. وہ جو آپ کو صحیح حدیث واقعہ پتہ ہے نا, آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا کہ جو 3 شخص پھنس گئے تھے غار میں, طوفان آیا, پتھر گرا, پھنس گئے. اب تینوں نے کیا کیا, اپنے جو نیک اعمال کیے تھے اور کہا کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ خالصتاً تیرے لیے تھے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہماری دعا قبول کر. تو پتھر ہلا, پھر دوسرے نے دعا کی, پتھر ہلا, اور تیسرے نے کی, اتنا راستہ بن گیا کہ وہ لوگ نکل گئے. اچھا, وسیلے کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری جو امت اکثر گمراہ ہوئی ہے نا, وہ اس وسیلے کے پوائنٹ سے ہوئی ہے کہ وسیلہ جی وسیلہ مانگو. وسیلہ پتہ نہیں بزرگ کا بھی وسیلہ لے رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں, اور کیا کیا. دیکھیے وسیلہ 3 چیز کا مانگنا چاہیے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے ناموں کا وسیلہ, یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم کہہ کے دعا مانگنا, دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہ اللہ کہ میں نے وہ والا کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میری دعا قبول کر لیں. اور تیسرا کوئی بھی نیک شخص جو زندہ ہے اسے دعا کروا لینا. مطلب آپ کسی شیخ سے ملے ہیں جن کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت نیک ہیں, بظاہر اللہ تعالیٰ غیب کے حال جانتے ہیں, تو شیخ میرے لیے دعا کریں, تو یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ فلاں پیر صاحب کے وسیلے یا اللہ مجھے بخش دیں, یا ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا. صحابہ اللہ کے نبی کے بعد they were the most knowledgeable of people. صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے, کبھی بھی نہیں کہا. حالانکہ اللہ کے نبی ان کے مطلب مسجد میں, قبر ان کی مبارک سامنے تھی مسجد نبی کے ساتھ, لیکن کبھی نہیں کہا. بلکہ کیا کرتے, عمر بن خطاب اپنے دور میں نا اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کو لے آتے اور دعا کرتے, یا اللہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہمارے ساتھ تھے تب تو ہم ان سے دعا منگواتے تھے بارش کی اور آپ قبول کر دیتے تھے. اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے چچا کو لے آئے, یا اللہ ان کی دعا قبول کر لیں. لیکن یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ آپ سے صرف کے وسیلے یہ دعا قبول کر لیں. یہ ایسی چیز ہے جو کہ نئی ہے دین میں, جو کہ صحابہ نے کبھی نہیں کی. اینڈ دس شوڈنٹ بی ڈن, کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی نے خود نہیں کی اور صحابہ نے نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے آخر میں درود پڑھنا, دعا کے آخر میں درود پڑھنا. ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا مجھ پہ درود پڑھا کرو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے, میں 1/3 آپ پہ درود پڑھوں گا اور 2/3 اپنی دعا مانگوں گا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تو زیادہ پڑھ لے میرے پہ درود تو زیادہ بہتر ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آدھا درود پڑھوں گا اور آدھا دعا مانگوں اپنے لیے. تو کہا کہ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ درود پڑھو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ 2/3 درود 1/3 دعا. فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم درود زیادہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. تو رسول اللہ میں آئندہ پڑھوں گا یا بس درود. تو لیکن نے کیا کہا کہ تمہارے سارے پریشانی بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہ ہے فائدہ اللہ کے درود پڑھنا. تو کثرت سے کبھی کبھی نا انسان کا دل نہیں چاہتا کہ میں اپنا ذہن کو سوچوں اور تھوڑی سستی ہو رہی ہوتی ہے تو درود پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں نا. اچھا ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی, یہ جو ایک حدیث لوگ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں دعا کروں تیرے سامنے, یہ بے ادبی ہے کیونکہ تو دل کے حال جانتا ہے. یہ بات ٹھیک بالکل نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام خود دعائیں کر رہے ہیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور مکہ کے لیے. تو یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے, مجھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں ہے الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اگر میرے فار ایگزامپل 5 بچے ہیں, 5 ہے نہیں جیسے کہہ رہا ہوں, اگر 5 بچے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں آپ سب سے محبت کرتا ہوں اور عبداللہ ہی سے بہت محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں محبت سب سے کرتا ہوں, لیکن اس سے میں خاص محبت کرتا ہوں. I have this special place in my heart for عبداللہ. اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں نا الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہاں ساری عبادات ویسے عبادت ہیں, لیکن دعا جو ہے نا یہ بہت امیزنگ عبادت ہے, یہ کرکس ہے تمام عبادات کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اسی طرح سے ہم اس کو بس ختم کی طرف آتے ہیں, وہ یہ کہ وہ لوگ جن کی دعا قبول ہوتی ہے, میں حدیث ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بس شارٹ ہے. نمبر 1 پیرنٹس کی دعا قبول ہوتی ہے اپنی اولاد کے لیے, ماں باپ دونوں کی. باپ کے بارے میں حدیث میں خاص بات ہے کہ باپ
کہ دعا اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی. تو جو باپ نہیں بنے اللہ ان کو بنائے, جو باپ نہیں بنے وہ اپنے باپ کو راضی کرے, کیونکہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن میں اتنا کیلیبر نہیں تھا, جو اتنے انٹلیکچوئل نہیں تھے, جو اتنے مالدار بھی نہیں تھے, لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت کی کہ وہ آج وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک باقی لوگ نہیں پہنچ سکے. ان سے بہترین, ان سے انٹلیکچوئل لوگ نہیں پہنچ سکے وہاں پر. میں نے خود اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہے, اور جو چیز نظر آتی ہے نا وہ یہ کہ ماں باپ کی خدمت کر کے پہنچے ہیں لوگ. جو ماں باپ نے ان کو دعائیں دی ہیں نا, یہ ان کو لے گئی ہیں. یقین جانیں, اپنا بھلا کریں, ماں باپ کی خدمت کریں. اور جو شخص باپ بن گیا تو وہ کیا کرے, اپنی اولاد کے لیے کثرت سے دعائیں کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین کے لیے لوگوں کے لیے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو کثرت سے اپنی اولاد کے لیے دعا کریں, کیونکہ آپ کی دعا پتہ نہیں ان کے لیے کتنے مراحل آسان کرتے زندگی میں. دوسرا, وہ شخص جو ٹریول کر رہا ہے, سفر کر رہا ہے, کیونکہ بے بسی کی حالت میں ہوتا ہے, اتنا اس پر نہ اپنا گھر ہے نہ اپنا علاقہ ہے اور سارا, تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تیسرا, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. چوتھا, وہ شخص جو فاسٹنگ میں ہے, اور فاسٹنگ میں انسان کب سے کب تک ہوتا ہے, سحری سے لے کے افطاری تک. ہم لوگ صرف افطاری کے ٹائم میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں, حالانکہ اس ٹائم میں دعا قبول ہوتی ہے, لیکن صبح سے شام تک کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ اس میں بھی دعا کرنے کی کثرت سے. جیسے سحری کی اذان ہوئی, دعا کے قبول ٹائم شروع. اب جو مرضی مانگے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. حج اور عمرہ کرنے والے, بار بار حج و عمرہ کرنے والے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں اور اللہ تعالیٰ ضعیف الرحمان ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی دعا قبول کرتا ہے. جو شخص اللہ کا ذکر کرتے ہیں کانسٹنٹلی, جو ذاکرین ہے, یہ ذاکرین جو محرم میں آتے ہیں ان کی بات میں نہیں کہہ رہا, یہ ذاکرین ہے, ٹھیک ہے, ان کی دعا قبول ہوتی ہے. اور وہ پائس آف سپرنگز, جو نیک اولاد جن کی دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ فار ایگزامپل ایک حدیث میں آتا ہے, ایک شخص ہوگا اپنی اس کا درجہ بڑھایا جائے گا, اس کا درجہ ریز کیا جائے گا, تو کہے گا یا اللہ مجھے تو میری نیکیوں کا اجر مل گیا, تو اب یہ کس چیز کا؟ تو کہا جائے گا کہ تمہاری جو اولاد ہے نا وہ نیک اولاد ہے, وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے, تو اس کی دعا ہم نے قبول کی ہے, اس وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا گیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کثرت سے دعائیں اپنے ماں باپ کے لیے, جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بھی کریں, اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کے لیے بھی کریں, کیونکہ ان کو ضرورت ہے, جن کے چلے گئے ان کو زیادہ ضرورت ہے ان کے ماں باپ کو. ٹھیک ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ٹھیک ہے, اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں. وہ کون سی سچویشن ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے؟ نمبر 1, سجدہ. انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, تو اسے چاہیے کہ کثرت سے دعا مانگے. اور ہم لوگ بس 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں, یا 5 دفعہ پڑھ لی, یا جس کو بہت ہی ایمان تازہ ہے اس کو 7 دفعہ پڑھ لی. سبحان اللہ, جو دعا مانگنی ہے مانگے, عربی میں ہو, جو دعا مانگنی ہے مانگے, اپنے بیٹے کے نام لے کے, اپنے رزق کے لیے مانگے, جو دعا مانگنی ہو مانگے. یہ جائز ہے اسلام میں, اور فرض نماز میں ہو, نفل نماز ہو. اللہ کے میں کتنی دعائیں مانگی یار سجدے میں, اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہ الذی خلق وصور, ساری دعائیں مانگی. پھر اللہم انی اسألک برضاک من سخطک وبمعافاتک من غضبک واعوذ بک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یہ دعا کثرت سے دعائیں مانگی اللہ کے نبی نے. ہمیں تو صرف 1 یا 2 دعائیں یا میکسیمم 3 دعائیں آتی ہیں. اکثر لوگوں سے سبحان ربی اللہ یاد ہے اور اسی پہ کام چلا رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کو کثرت سے مانگیں. تہجد کے وقت, یہ وہ دعا ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی. کسی انسان کو اگر کوئی چیز شدت سے چاہیے نا, اور وہ تہجد پہ اٹھ کے اس کے لیے دعا نہیں مانگ رہا, مطلب وہ سچا نہیں ہے اپنے پیار محبت میں اس چیز کے لیے. تو تہجد کے ٹائم دعا جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ دعا ایٹ تہجد ٹائم نیور مسز اٹس ٹارگیٹ, نیور مسز اٹس ٹارگیٹ. ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جی کہ میں نے حدیث پڑھی جس پہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تہجد کے ٹائم میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس نے دن میں تو گناہ کیے وہ رات کو بخشوا لے, اور جو رات والے گناہ گار ہیں ان کے دل میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں کہ جو رات کو گناہ کر کے وہ دن میں بخشوا لے. اور یہ ہوتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, جب تک یہ سانس آ جا رہی ہے نا, توبہ کے دروازے کھلے ہیں, لیکن جب غرغرہ تک پہنچے نا, جب روح یہاں پہنچی, پھر کچھ نہیں ہوگا, پھر چانس ختم ہو جائے گا. اسی طرح سے رات کو انسان کی جب آنکھ کھلے, اور یہ کس کے لیے ہے کہ جب انسان کیا کرتا ہے, وضو کر کے اور رات کے اذکار کر کے سویا, تو اس کی جب بھی رات کو آنکھ کھولے وہ جو دعا کرے گا وہ قبول کی جائے گی. ہماری کسی دفعہ آنکھ کھلتی ہے رات کو,
اور ہم دعا نہیں کرتے, بس آنکھ دیکھا, ٹائم دیکھا, کروٹ بدلی اور دعا ڈز. تو کوشش کریں وضو کر کے اور اذکار کر کے سوئیں جو رات کے اذکار ہیں, اور پھر جب بھی آنکھ کھولے اللہ تعالیٰ اس ٹائم دعا قبول کرتے ہیں. اسی طرح سے دعا بٹوین اذان اور اقامہ, اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے 100%, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں وہ بتا رہا ہوں باتیں کہ میں آپ کو حدیث پڑھوں نا آپ کہنے لگیں وہ رد ہی نہیں کی جاتی, اتنا کانفیڈنس سے کہا. مسئلہ کہ ہمارے تو کانفیڈنس نہیں ہے, ہم کہتے ہیں نہیں یار پتہ نہیں لگ رہی نا, ایگزیجریٹ ہو رہا ہے. سبحان اللہ, صحابہ نے دنیا میں چینج کیسے لائے؟ دعاؤں کے ذریعے لائے اور محنت کے ذریعے لائے. ہم لوگ آج ذلیل ہو رہے ہیں, نہ دعائیں کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں.